آپ سب کے دلوں میں راسخ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. رامی قاتل یہ تھے پیر سید حسن رضا گیلانی صاحب زیب الزینت آستانہ علیہ سمہ شریف، جو کہ ملفوظات حسنہ سے ہمیں نواز رہے تھے. آپ نہ ملتمس ہوں علی نبی اولاد علی فخر و سادات پیر سید منظور حسین شاہ صاحب المعروف پیر بلے شاہ صاحب گجراتی، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر. سید زادے کا استقبال کرنا ہے میرا ویر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جن نے عشق دی بازی لائی وہ ہر ایگزام وچ فسٹے، انہوں قبلی والے کر لینا خود قدمہ وچ ایڈجسٹے. سرکار دے نام دا ایک نعرہ ہر منکر لئی برستے. وہ ایسی ناصر نوکر عربی دے ساڈا بخشی جانا مست. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. یارانو پیج رہا ہوں ایکو وغیرہ سارا کچھ باندھ، کوئی ایفیکٹ وغیرہ کوئی شاید نہیں دے. ساؤنڈ ساتھ جڑیاں نا سمپل جڑی ہے چھڑ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا جد وآل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور دنيانا ونور آخرنا محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک وخیر املا. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں تمام احباب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی
جدك والك يا حبيب الله لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا خلد سمجھتے ہیں جنت کو کہتے ہیں خلد تو شاعر کیا کہتا ہے اور ہے یہ حقیقت لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا سب مل کے پڑھ لیں لگا ہے خلد پہ جھنڈا علی کے بیٹوں کا بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے کہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا کہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے اور صرف کربلا میں نہیں علی کے بیٹوں کے لیے آج بھی کربلا ہے 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی علی کے بیٹوں پر کربلا ہے جہاں کوئی سید زادہ ذکر اہل بیت کرتا ہے نا تو نام نہاد یزیدی ملا برادر مکرم پیر سید حسن شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یزید ختم ہوا یزید ظاہری طور پر تو مر گیا اس کا نام مٹ گیا نشان مٹ گیا اس کی کوئی اولاد حقیقی اولاد کوئی نہیں اس کی لیکن مانوی اولاد جس کو کہا جاتا ہے نا منہ بولے پتر وہ موجود نے جڑے آج بھی یزید نو بری اور یہ بھی ہے یہ بھی بات یاد رکھیں میں مثال دینے لگا ہوں میرے شیخ کامل حضور امیر شریعت حضرت خواجہ محمد حمید الدین رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے بات ایک گل سنگیو یاد رکھیو کہ ہر رتی ٹوپی والا اپنا پیر بھائی نہ سمجھیو ہر رتی ٹوپی والا اپنا پیر بھائی نہ سمجھیو وچ ہور بھی شامل ہو جاندے نے صرف لوکاں نو ورغلان واسطے اسی طرح یہ ہے کہ ہر مولوی جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے ہر مولوی جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے وہ واقعی سنی ہو یہ بات یاد رکھیں سنی وہی ہے جو علی کو ماننے والا ہے یا علی کی اولاد کو ماننے والا ہے یا سید آج اتنے بدبخت لوگ موجود ہیں سنت کہتے ہیں جی سنت ہے سرکار سنتاں دے بڑا زور ہے بالکل سنت پہ عمل کرنا چاہیے سنت پہ عمل کرنا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھ کہ مصطفیٰ کی بقیہ سنتوں کے ساتھ یہ بھی سنت سب سے بڑی سنت یہ تھی جس کو صحابہ نے جس کو عمر جیسے وہ جلال والا بندہ جس کے سامنے روم کے بادشاہ زبان نہیں کھولتے تھے زبانیں گنگ ہو جاتی تھی وہ عمر جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ممبر رسول ہو آج ملا ممبر پہ بیٹھ کر اور ہر کوئی یہ کہا جاتا ہے ایک جملہ عام بولا جاتا ہے عرف عام میں کہ یہ ممبر رسول ہے مسجد میں ممبر رسول ہے یہ تشبیہ تو ہے لیکن یہ رسول کا ممبر نہیں ہو سکتا یہ ممبر رسول حقیقی معنوں میں نہیں ہے یہ لغوی معنوں میں عام عرف عام میں بولا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لیکن یہ دیکھ تو ممبر رسول پر بیٹھ کر حسین کے نانے کے ممبر پر بیٹھ کر تو اشارتاً کنایتاً تو آقا حسین علیہ السلام کا جو دشمن تھا یزید لعین
اس کے متعلق اس کو کلین چٹ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے بڑا فن ہاں مفتی پاکستان، بڑا فن ہاں، بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جن کے پیچھے عوام چونکہ اتنا علم نہیں رکھتی، عوام کے دلوں میں آج بھی اہل بیت کی محبت موجود ہے اور قیامت تک یہ محبت موجود رہے گی۔ سیدہ زینب وہ ثانیہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، جب یزید لعین کے دربار میں پہنچا نا قافلہ، اس نے زبانیں تان دراز کیا، بکواسات کیے، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ارے اے بدبخت، اے لعین، تو جو چاہے ظلم و ستم کر لے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ 72 سر جو ہیں تن سے جدا کر دیے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اے یزید اور اے یزید کے چاہنے والوں، یہ بات یاد رکھنا، تم جتنے بھی جتن کر لو لیکن امت کے دل سے اہل بیت ہماری محبت جا نہیں سکتی، ہماری محبت جا نہیں سکتی۔ اور آج بھی ملا، یزیدی ملا، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں سنت کی بات کہ سنتوں پر زور ہے، بالکل سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنی چاہیے، ہائے، لیکن یہ بھی دیکھ کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں سے بڑھ کر سنتیں تھیں۔ یہ تو مسواک کرنا، اس کے علاوہ جو سنتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آقا حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات تو وہ ہیں، تھوڑی یہ بات کھول دوں صاحب بند کر ہٹیے۔ آقا حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات یہ ہے، یہ سنت کی بات کرنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ، میری طرف توجہ کریں، چھوڑ دیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور مسئلہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے، یہ بات یاد رکھنے، مسئلے بھی سنو نال، فقہا نے یہ مسئلہ ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر خطیب صاحب جب خطبہ دے رہے ہوں تو خاموش ہو کے بیٹھیں، کیونکہ خطبہ، جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ جمعہ کے فرض کے قائم مقام ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ اگر وزیر اعظم ملک سے چلا جاتا ہے تو اپنی جگہ پر کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو قائم مقام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خطبہ جو ہے جمعہ کا، وہ جمعہ کی نماز فرضوں کے قائم مقام ہے، لہذا فرمایا گیا کہ وہ خطبہ دینے والے مولوی صاحب تو خطیب صاحب تو خطبہ بیان کر رہے ہیں، لیکن جو سننے والے ہیں وہ بھی دم بخود ہو کر بیٹھے، اس انداز سے بیٹھے کہ جیسے تم نماز میں بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن اب یہ دیکھ، یہ فرض ہے، خطبہ پڑھنا بھی فرض ہے، خطبہ سننا بھی فرض ہے، اس کے آداب بھی ہیں، لیکن قربان، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، لیکن قربان جاؤں آقا حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر کہ جب آقا حسین وہ کائنات کو اسلام، شریعت اسلامی سکھلانے والی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آقا حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مسجد شریف میں حاضر ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حسین کو دیکھتے ہیں تو خطبہ فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سنت کی بات کرتا ہے، حسین تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے فرض کو جو ہے معطل فرما دیا، فرض معطل فرما دیا۔ اور یہ بھی نہیں کیا، آج مریدین جو ہیں ان کی بڑی عقیدت، اللہ پاک آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے، پیر کے ساتھ بڑی عقیدت کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اگر پیر صاحب کا بچہ ہے چھوٹا کوئی، وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو مرید بھاگ کر آگے جاتا ہے، یا پیر صاحب خود کہتے ہیں میرے بچے کا خیال رکھنا۔ لیکن حسین کی شان کیا ہے؟ صحابہ بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں، خلفائے راشدین بیٹھے ہیں مسجد میں، خطبہ جمعہ کا وقت ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں فرمایا، کسی مولا مرتضیٰ بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ باپ کو بھی نہیں فرمایا، حسین کے بابا کو بھی نہیں فرمایا کہ علی پھڑی نہیں، بلکہ یہ عقیدت اور شدت محبت تھی، یہ محبت کی فراوانی تھی آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر جا کر حسین کو اٹھا لیا، حسین خطبہ معطل، فرض معطل کر دیا۔ تو سنتوں کی بات کرتا ہے، حسین تو وہ ہے جس کے لیے خود شارع علیہ السلام، شریعت کا بتلانے والی ہستی نے خطبے کو، فرض کو معطل کر دیا لا کر حسین کو۔ اب آگے دیکھو،
میں نے ابتدان آیا کریمہ پڑھی تھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک دنیا کا مال اور تمہارے بیٹے جو ہیں نا یہ دنیا کی زیب و زینت ہے, یہ تمہارا فخر ہے. لیکن آگے اللہ پاک نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک. سونیا لیکن یہ بات یاد رکھنا, دنیا والوں کو بتا دو کہ لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے نا وہ نیک اعمال ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھو, اور مولا مرتضیٰ حیدر کرار علیہ السلام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے, اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مولا مرتضیٰ وہ اسد اللہ الغالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم. وہ شاہ صاحب یا کسی نے, ضیائی صاحب نے غالباً وہ میاں محمد صاحب کا شعر پڑھا ہے کہ نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے, نام لیاں لکھ پاپ نہ. یہ اشارہ پتہ کس طرف ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ ان کا نام لیا. اور میاں محمد صاحب ولی کامل ہیں, ولی کامل ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. اللہ کے ولی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے تو سارے پاپ گناہ دھل جاتے ہیں, مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تو تقریباً مولا مرتضیٰ سے کم و بیش 600 سال بعد آئے. وہ 600 سال بعد آنے والا بیٹا جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کا نام لے تو تیرے پاپ دھل جائیں, مشکلیں دور ہو جائیں, مشکلیں دور ہو جائیں. تو یہ تو ذرا دیکھ کہ مشکل کشا کا نام لے تو مشکلیں کیوں نہ دور ہوں. قسم سے میں کہتا ہوں, خدا کی قسم, یقین کامل کے ساتھ تو کبھی پکار تو صحیح علی کو, کبھی پکار تو صحیح دل کی اتھا گہرائیوں سے نجف کی طرف اپنا منہ کر لے, پھر پکار حیدر کرار کو, جے نہ پہنچے تو منو پھاڑ لے. حیدر کا ذکر کرو نا, حیدر کا ذکر کرو تو پہلے درود پڑھو. حیدر کرو, اور میں نے اس پہ ایک ربائی ہے پیش کیا ہے کہ مولا مرتضیٰ حیدر کرار علیہ السلام کا جب نام لینا تو درود پڑھا کر. اور یہ بات پکی پلے باندھ لو, کسی بھی اہل بیت اطہار پنجتن پاک علیہ السلام آئے, آئمہ طاہرین علیہ السلام کا نام اطہار آئے, پورا درود پڑھا کرو. علیہ السلام تو پڑھتے ہیں لیکن پورا درود پڑھا کرو. یہ خالق کائنات کی سنت ہے, اللہ کی سنت ہے, اللہ درود پڑھتا ہے ان پر. تو عرض کر رہا تھا کرار کرم اللہ وجہ کریم کی ذات والا صفات کا نام آئے نا تو درود پڑھ کے تو پھر علی کا نام لے. تو درود پڑھ کے سلام پڑھ کے تلایا نعرہ علی علی, درود پڑھ کے سلام پڑھ کے لایا نعرہ علی علی, درود پڑھ کے سلام پڑھ کے لایا نعرہ علی علی. کسے نے پوچھیا حضور تائیں, یہ بھی ان رپڑ بان گیا کوئی. یہ فاجی میں نے بات کی نا پہلے کہ اپنے آپ کو سنی کہلانے, یہ بات یاد رکھیں. جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے وہ بھی سنی نہیں, جو خلفائے راشدین کا منکر ہے وہ بھی سنی نہیں. آج یہ فاجے وہ بڑے بڑے پھکی ویچن والے ڈاکٹر تو بنے پھر دینے تو او جناب او نہیں وہ نبی دا بھرا علی علی صرف وہی سی, اور بھی تھے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں, شک نہیں کرنا چاہیے, 4 صاحبزادیاں تھیں, لیکن جس سے چاہے اس کا نواز دے. یہ در حبیب کی بات ہے, کئی حکمتیں پیچھے ہیں, کئی لاجک, کئی وجوہات کی بنا پر. جتنا ذکر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حدیث اور قرآن میں آیا ہے کسی اور صاحبزادی کا نہیں. ہمارے سر کا تاج تو کیا, ہماری ماں کی عزت ہے ان شہزادیوں پر قربان. لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام خود مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. اسی طرح مولا مرتضیٰ کو بھائی بنایا. جب ہجرت فرمائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, ہر ایک کو بھائی بنا دیا, ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, سب بھائی بن گئے. علی مرتضیٰ, علی کی آنکھوں میں دشمن کو دیکھ کے آنسو کبھی نہیں آیا.
علی کی آنکھوں میں کبھی دشمن کو دیکھ کے آنسو نہیں آیا یا علی ڈریا نہیں. علی جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے تو یا خشیت الہی کی وجہ سے آئے یا مصطفیٰ کی محبت میں آئے. عرض کیتی سونیا آنکھوں میں نمی آ گئی, آنسو آ گئے. مازاق کے نینن والے نے علی کے چہرے کو دیکھا, اس چہرے کو صدقے جاں میں سونیا تیری سبحان اللہ محبت ہوں. اور یہ بھی باتیں یاد رکھیں, ہمارے پاس جو ہمیں غیروں کی کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں میں صحابہ کی روایات موجود ہے, اہل بیت کے فضائل جو ہیں. اور ابو بکر صدیق, وہ صدیق تھا نا, سچا تھا, اور بیٹی بھی سچی تھی عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلام علیہا. اور جو روایت بیان کر رہا ہوں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے روایت فرمائی. وہ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلام علیہا, میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو بڑے غور سے دیکھ جا, ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھ دینے. ایک دن اخیر میں نے پوچھ لیا ابا جان آپ علی کے چہرے کو کیا تکتے رہتے ہیں, کیا کون سی خاص بات ہے علی میں جس کو دیکھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں, میرے مصطفیٰ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے اب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ خود مصطفیٰ بھی دیکھتے ہیں علی کے چہرے کو, خود مصطفیٰ بھی دیکھ, مجھے نہیں پتا. اب سونیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے نا. سونیا لوکاں نو تو آہنا میں کہ علی دے چہرے نو ویکھنا, تو سونیا جس لئے تو آپو ویکھدا ہوں علی دے چہرے نو پتہ نہیں کی ہو بتا اس وقت کیا ہوگا, اس وقت کیا ہے وجہ اللہ. اسی لیے فرمایا یہ علی وجہ اللہ ہے, وجہ اللہ. لمبا ٹائم مختصر ہے. ایک تو یہ پیران عظام سے میں ریکویسٹ کروں گا اللہ پاک سلامت رکھے جو ثناخان مصطفیٰ ہیں, لیکن ثناخانی کے لیے وقت جو محدود کرے, اور یہ نثر جو ہے نا, نثر کے انداز میں یہ ثناخانی بھی ذرا اس کو ٹائم دیا کریں. تو بات کر رہا تھا کہ فرمایا یہ وجہ اللہ. فرمایا علی آنکھوں میں نمی کیسی, عرض کی تھی سونے سارے بھرا بنا دیتا ہے اور منو کلیاں چھڑ دیتا. اب باتیں بڑی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جس کو بھائی بنایا نا, جس کو بھائی بنایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اپنے پلے دے سن. اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عمر کا بھائی بنایا رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح اپنے پلے کے جو تھے نا برابری کے لوگ, ان کو آپس میں بھائی بنایا. لیکن علی کے پلے کا کوئی ہوتا تو بھائی بناتے نا. علی دے پلے دا, علی دے جوڑ دا. یہ باتیں بڑی لمبی ہیں, یہ پورا ایک چیپٹر ہے فقہ کی کتابوں میں جس کو باب الکف کہا جاتا ہے. کاف کا شکلا کف, کاف فا واو کف اس کو کہا جاتا ہے. اس میں پوری بحث فقہا نے صرف یہی کیا ہے کہ جس لئے تیاں پتران دے رشتے کرو نا تے پلے دے لوگاں نال کرو اپنے خاندان میں. اور اس میں آگے بحث چلتی ہے کہ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے تو بات کر رہا تھا کہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا بھائی اس لیے بناتے کو علی دے جوڑدہ ہوندہ تھے. وہ علی تو وہ تھا جو جمدیاں پہلے دن ہی آغوش مصطفیٰ میں آ گیا. اور مولا مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرے سونے لجپال نبی نے میرے آقا و مولا میرے مربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس طرح سے پرورش کی, اس طرح سے تربیت کی کہ جس طرح اونٹنی چلتی ہیں میں پیچھے چلتا تھا, اونٹنی کا بچہ جس طرح پیچھے میں پیچھے ٹرتا ہاں. اور سونے نے انج تربیت کی تھی کہ جس طرح چڑیا اپنے بچے نو منہ لا کے دانا چوگ منہ پاندی ہے نا, منو سونا انج کھواندا رہا ہے سونا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علی نمی رویا کیوں ہے, عرض کی تھی سونے سارے بھرا بنا چھڑیا تو منو کلا مصطفیٰ, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا علی پریشان کیوں ہوتا ہے, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو میرا دنیا کے بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے. جبکہ آخرت میں قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوم ینقطع کل نسب و حسب الا نسبی و حسبی, قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جان دے سوا میرے رشتے تے نسب دے. لہذا فرمایا علی تجھے میں اپنا تو وہ بات ربائی کی کر رہا تھا کہ درود پڑھ کے سلام پڑھ کے
درود پڑھ کے سلام پڑھ کے لایا نعرہ علی علی، کسے نے پوچھیا حضور تائیں کون آقا تہاڑا بھائی، کسے نے پوچھیا حضور تائیں کون آقا تساں دا بھائی، جواب دیتا حضور ہنس کے، جواب دیتا حضور ہنس کے، علی 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 علی۔ اب لگاؤ نعرہ حیدری۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہاتھ اٹھا کے مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخری بات جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کم و بیش 1.25 لاکھ مجمع میں، وہ ایک عظیم کانفرنس جو آخری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑی گیدرنگ جس کو کہا جاتا ہے نا، اکٹھ، پنجابی جو کہتے ہیں نا اکٹھ، سب تو بڑا آخری اکٹھ، آخری اکٹھ جو تھا نا وہ خم کے میدان تھا، غدیر خم کا میدان تھا۔ وہاں پر ساری باتیں کر چکے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم کا پیغام تو میدان عرفات میں ساریاں گلاں سونے نے فرما دیتیاں، ساریاں گلاں تے سونیاں اتھے کو کھلوایا ہی، ان ساریاں گلاں جو ختم ہو گیاں، اتھے کھڑا یہی گل اتھے عرفات میں بھی کہی جا سکتی تھی، یہ بات میدان عرفات میں بھی کہی جا جو ادھر کہی ہیں، لیکن بات کیا تھی کہ عرفات میں لوگ سنے تھیں، وہ صحابہ تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے سنتے تھے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے تھکاوٹ کی بنا پر میدان جو حاجی حضرات گئے ہیں عرفات کی تھکاوٹ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ ایسے لمحات بھی ہوتے ہیں کہ بندے کو ہوش نہیں رہتا تھکاوٹ کی وجہ سے، اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص بات جو تھی نا، اس کو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص بات کو روک رکھا، ذرا فریش ہو جانا، یہ صحابہ فریش ہو جائیں، اور جب یہ واپس پلٹنے لگے نا، اپنے اپنے رستوں پر جانے لگے، پھر اتھی کھلوا کے تے انہوں نے میں گال دساں گا تے یاد رہے گی۔ اس مقام پر غدیر خم پر سب کو فرمایا سب کو روک لو، بلال سب رو کھڑیاں کر دے، خبردار کوئی بندہ دائیں بائیں ہو۔ سب صحابہ اکرام دم بخود ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا اللہ کا آرڈر آ گیا ہے، بندے نے وہ اس کو پسند کر لیا کہ وہ اس کے پاس، یعنی مختصر کرتا ہوں، آخری بات جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، اور اس کو کم از کم 30-35 صحابہ اکرام نے روایت کیا اس کو، آخری گال بان چوک کے نہ سونے نے، ویسے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما سکتے ہیں، لیکن بات کیا تھی، علی دا ہاتھ بھی بہانا سی سونے نے، یہ علی کا ہاتھ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں سونے نے ایڈا اونچا چکیا، ایڈا اونچا، اس سے بھی زیادہ اونچا، اس سے بھی زیادہ آگے بتاتا ہے، فرمایا سونے نے ایڈا اونچا ہاتھ چکیا مولا مرتضیٰ علیہ السلام دا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بغل مبارکی سفیدی ہمیں نظر آ گئی، اتنا اونچا کیا ہاتھ، اتنا بلند کر کے، گلاں بڑیاں نے جو میں بلندی دی گال کراں کہ علی دا ہاتھ پڑیا تے کتھے پہنچیا ہوئے دا، مکہ فتح کیتا نا، حضرت صاحب معافی چاہنا ٹائم بہت ہو گیا، آخری گال مکہ فتح کیا نا، یہ بات ذہن میں ہاتھ اونچا کیا کہاں تک پہنچا، اب اس کو دوسری روایت بیان کرتا ہوں، مکہ فتح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی ارام یار ادھر آنا ذرا، عرض کی سونیاں، فرمایا علی میرے کندھوں پہ کھڑا ہو جا، اے اتے بوتے نے جڑا اینو لانا میں۔ اب یہ سونے کی باتیں عجیب ہیں، جبل ابو قبیس پہاڑی پہ سونا کھڑا ہے، حبیب یمنی نے آکھیا سونا ہے جو سچا نبی ہے نا تے چاندوں اشارہ کر تے ٹوٹ جائے، پہاڑی زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کتھے پہ وہ عرش تے آسمان اول پہ اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن سونیاں سمجھ نہیں آمدی کہ اے بت کیا انہیں لیندہ انگلی دے اشارے نال یہ بھی ٹوٹ سکتا تھا یہ بت، لیکن بات کیا تھی، اس دن یہ خاص دن تھے، اس دن بھی علی کی شان لوگوں کو بتانی تھی کہ علی کا مقام کیا ہے، فرمایا علی تو میرے مونڈیاں دے کھڑا ہو جا، علی کھڑے ہوئے مونڈوں کندھوں پہ کھڑے ہوئے، اوپر سے بت اتار دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ یاد رکھنا جب ہاتھ اٹھایا، یہاں پر فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی یہ بتا
نظر ذرا آنکھوں تا پٹ ہاں اوپر دیکھو ہاں اوپر دیکھا فرمایا کیا نظر آیا عرض کیتی سونیا اگر میں چاہواں نا تے میں رب دے عرش دے پائے نو پھاڑنا اگر میں چاہوں تو اللہ کے عرش عظیم کے پائے کو پکڑ لوں اتنا جب کہا مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی تھلے آ جا باقی گلاں نہیں ساریاں گلاں نہیں کرنیاں نیچے آ جاؤ نیچے جب اترے نا نیچے اترے علی مرتضیٰ علیہ السلام تو مسکرا رہے ہیں مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مسکرا کس بات پر ہے خوش کیڑی گال تو ہیں عرض کیتی سونا ایڈی اونچائی تو میں چھال ماری ہے عرش تو معنی کیا تھا میں نے اتنی اونچائی سے چھلانگ لگائی ہے مجھے کوئی زخم نہیں آیا چوٹ نہیں لگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا علی انہوں کی میں چوٹ لگ سکتی ہے انہوں کی میں چوٹ لگ سکتی ہے جس کو اٹھانے والا مصطفیٰ ہو اور جس کو اتارنے والا جبریل ہو وہ علی کا ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیا تے پتہ نہیں اس ویلے اوتھے صرف علی دا ہاتھ سی اتے ایتھے نال مصطفیٰ دا بھی ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کلہ نہیں ہاتھ دووے ہاتھ دونوں ہاتھ تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے وہ آیا کریمہ جو میں نے پڑھی ہے زندگی رہی تو آئندہ عرش شریف پہ جو ہے نا اس کی شرح تفسیر عرض کروں گا وقت محدود ہے اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے اور یہ بات یقین رکھیں یہ بھی یقین رکھیں کہ جن کے عرص پاک پہ آئے ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں حدیث میں حدیث سیدہ سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے یہ یقین کامل رکھیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے اللہ پاک سب کی حاضری اور میری بھی حاضری واہردہ ہوں بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر معنبر منور في البيت والحرم شمس الضحى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود محبوبه والمحبوب محموده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أمراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله مظهر نور خدا بلغ العلا بكماله مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجماله حسنین جان سیدہ حسنت جمیع خصاله یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا معلم الكائنات وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مقصود الكائنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کلام پاک پڑھی ہو اپنی جگہ تے بیٹھ کے میرے ملک کر دے وے اور سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور نے داخل کر کے میں قبول کیتا اپنی جگہ تے بیٹھ کے جڑا نا میرے ملک کر دیو سب نے مل کے دعا کرنی ہے میرے نال تو میں بھی دعا کرنا آؤ سارے مل کے دعا کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تیری بارگاہ وچ اے تمام کلام جڑا اساں صبح تلا کے ہون تک پڑھیا ہے یا جڑے میرے ملک ہویا ہے اے اللہ پاک اے کلام ساڈا قبول اور منظور فرما اے اللہ پاک ساڈا اے کلام ساڈا اے اہتمام اے تمام انتظام اے اللہ پاک قبول اور منظور فرما اے اللہ پاک اے تمام چیزاں تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ پیش کرنے ہیں اے اللہ پاک آپ بھی قبول اور منظور فرمان اے اللہ پاک اس کلام پاک دا ثواب حاضر نظر دا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے
خاندان وچ اس دنیا چ رخصت ہو چکے نے، اللہ پاک انہاں دی روح سواب پہنچائیں، خصوصاً بالخصوص پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین دے روح سواب پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہاں دے روح سواب پہنچائیں۔ اللہ پاک اس کلام پاک دا سواب، حاضر نظر دا سواب، اللہ پاک جڑے میرے ملک ہویا او دا سواب، اللہ پاک جتنے صحابی تابعی تبع تابعین اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے درون سواب پہنچائیں۔ اللہ پاک اس کلام پاک دا سواب، خصوصاً بالخصوص پنجتن پاک 12 امام، اللہ پاک اس کلام پاک دا سواب، اس حاضر نظر دا سواب، جتنے حضرت آدم تو لاکھ کے آج تک اس دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں انہوں نے درون سواب پہنچائیں۔ اللہ پاک خصوصاً بالخصوص اس دربار نہ جتنے بھی منسلک بندے نے اس دنیا تو جا چکے ہیں انہوں نے درون سواب پہنچائیں۔ اللہ پاک حاضرین محفل دے عزیز و اقارب جڑے اس دنیا تو جا چکے ہیں انہوں نے اس کلام پاک دی طفیل تمام گناہ بخش دے۔ اللہ پاک جنہیں بخشے نے انہوں نے درجات بلند فرما۔ اللہ پاک اس کلام پاک دا سواب، حاضر نظر دا سواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال ساڈے تمام دیاں دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ظالمان دے ظلم تو محفوظ فرما۔ اللہ پاک ساڑیاں عزتاں محفوظ فرما۔ اللہ پاک مشکلات نہ آسان فرما۔ اللہ پاک سن ایتھے بھی تے اوتھے بھی کامیابی عطا فرما۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نوکری عطا فرما۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڑیاں دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما۔ اللہ پاک جنہ بنیا من دعا واسطے جیڑی جیڑی دعا واسطے آکھیا ہے اللہ پاک انہاں دیاں تمام نیک دعاواں قبول فرما۔ اللہ پاک بیماران شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک جڑے بندے بیرون ملک مقیم نے اللہ پاک انہاں دیاں تمام مشکلات آسان فرما۔ اللہ پاک جڑے باہر جانے دا ارادہ رکھتے نے اللہ پاک انہاں دیاں مشکلات آسان فرما۔ اللہ پاک سن حلال رزق کمانے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ساڈے رزق وچ خوشادگی عطا فرما۔ اللہ پاک جڑے بے اولاد نے انہاں نے اولاد دی نعمت عطا فرما۔ اللہ پاک جڑے بچے پڑھتے نے اللہ پاک انہاں نے پڑھائی دے وچ آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ پاک جڑے بچیاں رشتے ہونے وچ یا شادی ہونے وچ مسائل نے اللہ پاک انہاں دی اس مشکل نوی آسان فرما۔ اللہ پاک اپنے جناب وچوں ساڈے رزق وچ ساڈے کاروبار وچ برکت فرما۔ اللہ پاک ساڈے مال وچ برکت فرما۔ اللہ پاک ساڈے روزگار وچ برکت فرما۔ اللہ پاک جنہاں کول کر نہیں ہے انہاں نے اپنے خزانے وچوں کر عطا فرما۔ اللہ پاک جنہاں دے گھر ہے نے انہاں دے گھراں آباد فرما۔ اللہ پاک تیرے بارگاہ وچوں مدد منگنے آ اللہ پاک ساڈی مدد فرما۔ اللہ پاک ساڈے اُتے رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ اللہ پاک ساڈے اُتے ساڈے اہل و عیال اُتے ساڈے رشتہ داراں اُتے اپنی رحمت فرما۔ ساڈے دلاں وچ محبت پیدا فرما۔ اللہ پاک ساڈے دلاں وچ سلامتی پیدا فرما۔ اللہ پاک ساڈے دلاں سکون نال مالا مال فرما۔ اللہ پاک ساڈے دلاں وچ اہل بیت اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور مودت دا رشتہ عطا فرما۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جدوں اسی مر گئے تے ساڈے دل اور زباناں اس چیز دا اقرار کر رہی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو سن اس قابل بنایا ہے کہ تیری بارگاہ وچ حاضر ہو کے اسی دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ اے اللہ پاک ساڑیاں دعاواں منظور فرما۔ اے اللہ پاک ساڑے اس اہتمام نے اس انتظام نے ساڑے واسطے توشہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ پاک ساڑے واسطے بخشش دا وسیلہ بنا دے۔ اے اللہ پاک ساڑے واسطے مغفرت دا وسیلہ بنا دے۔ اے اللہ پاک سن جہنم دی اگ تو بچا لے۔ اے اللہ پاک ساڑے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ساڑیاں تمام غلطیاں گستاخیاں خطاواں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ساڑے اُتے رحم فرما، ساڑے حال اُتے اپنی رحمت فرما، ساڑے اُتے اپنا کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم اجمعین۔